حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ صادق و مصدوق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کی تخلیق اس طرح ہوتی ہے کہ پہلے اس کا نطفہ ماں کے پیٹ میں 40 دن جمع رہتا ہے، پھر اتنے ہی دنوں یعنی 40 دن کے بعد وہ جمع ہوا خون بنتا ہے، پھر اتنے ہی دنوں کے بعد وہ لوتھڑا ہو جاتا ہے، پھر خداوند تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتے کو 4 باتوں کے لکھنے کے لیے بھیجتا ہے۔ چنانچہ وہ فرشتہ اس کے عمل، اس کی موت کا وقت، اس کے رزق کی مقدار اور اس کا بدبخت و نیک بخت ہونا خدا کے حکم سے اس کی تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم میں سے ایک آدمی جنتیوں کے سے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ تقدیر کا لکھا ہوا آگے آتا ہے اور وہ دوزخیوں کے سے کام کرنے لگتا ہے اور دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے، اور تم میں ایک آدمی دوزخیوں کے سے اعمال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان ہاتھ بھر کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ تقدیر کا لکھا سامنے آتا ہے اور وہ جنتیوں کے سے کام کرنے لگتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ دوزخیوں کے سے کام کرتا رہتا ہے لیکن وہ جنتی ہوتا ہے، اور جنتیوں کے سے کام کرتا ہے لیکن وہ دوزخی ہوتا ہے، کیونکہ نجات و عذاب کا دار و مدار خاتمے کے عمل پر ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک انصاری بچے کے جنازے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اس بچے کو خوشخبری ہو، یہ تو جنت کی چڑیوں میں ایک چڑیا ہے جس نے کوئی برا کام نہیں کیا اور نہ برائی کی حد تک پہنچا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، کیا اس کے سوا کچھ اور ہوگا؟ یعنی اس کے جنتی ہونے کا جزم و یقین نہ کرو، کیونکہ خدا نے جنت کے لیے مستحق لوگوں کو پیدا کیا ہے جبکہ وہ اپنے باپوں کی پشت میں تھے، اور دوزخ کے لیے بھی مستحق لوگوں کو پیدا کیا ہے جبکہ وہ اپنے باپوں کی پشت میں تھے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کی جگہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ میں لکھ دی ہے، یعنی یہ معین ہو گیا کہ کون لوگ جنتی ہیں اور کون لوگ دوزخی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم اپنے نوشتہ تقدیر پر بھروسہ کر بیٹھیں اور عمل کرنا چھوڑ دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم عمل کرو، اس لیے کہ جو شخص جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس پر اسے آسانی اور توفیق دی جاتی ہے، لہذا جو شخص نیک بختی کا اہل ہوتا ہے خدا اس کو نیک بختی کے اعمال کی توفیق دیتا ہے، اور جو شخص بدبختی کا اہل ہوتا ہے اس کو بدبختی کے اعمال کا موقع دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے، جس نے خدا کی راہ میں دیا، پرہیزگاری کی اور اچھی بات دین و اسلام کو سچ مانا، اس کے لیے ہم آسانی کی جگہ جنت آسان کر دیں گے، لیکن جس نے بخل کیا اور خواہشات نفسانی و دنیاوی چمک دمک میں پھنس کر آخرت کی نعمتوں سے بے پرواہی کی، نیز عمدہ بات دین و اسلام کو جھٹلایا، تو اس کے لیے ہم مشکل جگہ دوزخ کی راہ آسان کر دیں گے۔